جی ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ اور بہت دنوں کے بعد آج بھی کوئی ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن چند باتیں تھیں اور چند کامنٹس تھے جن کا میں سوچ رہا تھا کہ آنسر کروں، اور اس کی بجائے کہ میں کامنٹ باکس میں ہی جا کر اس کا جواب دوں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں اس کو ایک سٹریم کے طور پر، ایک ویڈیو کے طور پر ریکارڈ کر کے، اور پھر میں سبھی دوستوں تک، سبھی جو عزیز ہیں، جو سننے والے ہیں، ان تک پہنچاؤں۔ بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بات کی سمجھ تو نہیں آتی، لیکن ان کے جو ہاتھ ہیں وہ کامنٹ باکس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دماغ تو ان کے ویسے ہی بند ہے، چونکہ سچائی جو ہے وہ ان کو چبھتی ہے، اس لیے مرچی لگنا تو لازم ہے۔ اور پھر مرچی اس بات کی کہ یہ بندہ ایسے بات کیوں کر رہا ہے، اور پھر وہ اپنے طریقوں سے، اپنے ان کے جو بڑے بڑے منہ ہیں وہ کھول کر یہ باتیں کرتے ہیں، اور ایسے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، اور دعوے اور باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں ان کی کہ جن کا نہ تو کوئی وجود ہوتا ہے اور نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، چونکہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں، حوالہ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور بس باتیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف باتوں ہی باتوں سے وہ پوری دنیا بھی جیت سکتے ہیں۔ حوالہ ان کے پاس کوئی نہیں، ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں، لیکن باتوں ہی باتوں سے اگر انہیں کہیں تو وہ دنیا جیت سکتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جو مجھے بھی کامنٹ باکس میں کامنٹ کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو تھی جو میں نے کچھ دیر پہلے ریکارڈ کی تھی، اس کا ٹائٹل تھا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق قرآن اور بائبل کی نظر میں۔ یہ اس ویڈیو کا تھمب نیل پہ ٹائٹل لگا ہوا تھا۔ اچھا، یہ میں نے ریکارڈ کی وجہ سے مجھے کافی ٹائم ہو گیا، کوئی 1-1.5 منتھ یا 2 منتھ ہو گئے، اور اس ویڈیو میں اور اس پوری گفتگو میں اور اس جو ریکارڈنگ کا اصل مطلب یہ تھا کہ جس اسماعیل کی مسلمان بھائی بات کرتے ہیں کہ وہ ذبیح تھا، کیا قرآن بتاتا ہے کہ وہ ذبیح تھا؟ کیا قرآن اور بائبل ذبیح اسماعیل کو بتاتی ہے؟ یعنی جنہیں حضرت ابراہیم لے کے گئے تھے قربانی کے لیے، تو کیا وہ اسماعیل تھے یا وہ اسحاق تھے؟ پھر دوسری بات اس میں تھی کہ نبوت کا سلسلہ کہاں سے چلا، اور اللہ تعالیٰ نے کس سے نبوت کی بات کی، کس سے مراد مطلب 2 لوگ ہیں شخصیت۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اسماعیل کو بھی نبوت دی گئی، اور بائبل اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو نبوت دی گئی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ نبوت اسماعیل کو دی گئی، اور جو ہے اس کو بھی، وہ بھی نبی تھا اور اس کو بھی کتاب دی گئی، پھر اس کی نسل سے بھی آگے نبی تھے۔ لیکن قرآن اور بائبل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو نبوت کا وعدہ اور جو نبوت جس کی نسل میں رہی وہ حضرت اسحاق تھے۔ اچھا، دوسری بات تو چلو اس میں یہ تھی کہ نبوت کس کی نسل میں رہی، اور کتاب کا وعدہ کس سے کیا گیا، اور اصل میں یہ تمام باتیں جو میں نے کی ان کا مطلب تھا کہ جو حضرت محمد بانی اسلام کا نسب نامہ ہمیں نہیں ملتا، اور پھر وہ اسحاق کی نسل میں سے بھی نہیں ہے، اور پھر اسحاق کے علاوہ اللہ نے نبوت کسی اور کو عطا بھی نہیں کی، تو پھر جو مسلمان یہ سب جھوٹ کے سہارے صدیوں سے لوگوں سے اور پوری دنیا سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ اس پوری ویڈیو کا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے، اور اس پوری ویڈیو میں یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے گفتگو کی تھی ان باتوں پر۔ اصل میں ایسی جہالت ہے، ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جو بات اصل میں کی گئی ہے اس کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں نا ان کے پاس۔ کچھ لوگ ہیں جو شعور رکھتے ہیں، وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہو رہی ہے، ٹاپک کیا ہے، اصل مدعا کیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جہالت یہ ہے کہ انہیں جاننے کے لیے بھی بڑی ہی مشکل نظر آتی ہے
کیونکہ سچائی ہے، سچی باتیں ہیں، باحوالہ باتیں ہیں، اور کم سے کم ان کی طرح، ان جاہل لوگوں کی طرح جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں ہیں وہ حوالہ کے ساتھ ہیں۔ تو اس ویڈیو کے کومنٹ میں کوئی 3 سے 4 لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کہ اسماعیل تو نبی تھا، رسول تھا، اور جو ریفرنس وہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ مریم کی 54 نمبر آیت کا جو ہے ریفرنس دے رہے ہیں کہ وہ دیکھیں جی، وہ پڑھیں جا کے، ادھر پڑھیں جا کے، وہ جو صورت ہے نا اس میں اس کی 54 نمبر آیت پڑھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ وہ تو نبی بھی تھا، اسماعیل جو تھا وہ نبی بھی تھا۔ لیکن میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو بائبل بھی کہتی ہے۔ خدا نے جب ابراہیم نے بات کی خدا سے، خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ایک اور بیٹا دوں گا، اور وہ ہنستا ہے تب اور کہتا ہے کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں نے اسماعیل کے بارے میں تیری، یہ پیدائش 17 باب کی 20 آیت میں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اسماعیل کے بارے میں بھی تیری جو ہے وہ دعا سنی ہے، اور میں اسے بڑھاؤں گا، اسے برومند کروں گا، اور جو سردار ہیں نا وہ 12 سردار اس کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ تو اس بات سے کون مکرتا ہے؟ ہم خود اس بات کے جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ اسماعیل کو خدا نے برکت دی ہے، اور یہ بات تو بائبل بھی کہتی ہے کہ اسماعیل کے بارے میں جو بائبل کا اظہار ہے، اور قرآن میں جو اس کی 54 نمبر آیت پیش کر رہے ہیں، بھئی وہ تو مین ٹاپک ہی نہیں ہے ہمارا۔ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ اس میں تو ایک بھی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو اصل بات جو ویڈیو کی ہے، جو اس سٹریم کی ہے، آپ اس کے مین مدعے پر پہنچیں، آپ اس کا جواب دیں اگر آپ کے پاس ہے تو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آ کر، کوئی ایک بھی جو علم رکھتا ہے، جو صاحب علم ہے، وہ آ کر مجھے میری باتوں کا جواب دے۔ لیکن جہالت اتنی ہے کہ کوئی حوالہ نہیں دیتا، کوئی ٹاپک کے حوالے سے بات کرتا ہی نہیں۔ اصل میں بس بونگیاں مارنے کے لیے ان کے دماغ بہت چلتے ہیں۔ کسی بھی بات کا اگر جواب ہے تو وہ آ کر مجھے دیں۔ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر کوئی بات وہ کر سکتا ہے تو وہ آ کر کریں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹاپک کے باہر آپ جو بات کر رہے ہیں، میرا تو وہ میں نے تو اس کے بارے میں جو میرا مین مدعا ہے اس سٹریم کا، اس ویڈیو کا، اس کے حوالے سے آپ بات کریں۔ آپ مجھے قرآن مجید سے کوئی ایک حوالہ دیں جس میں جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو ذبیح ثابت کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ نے حضرت اسماعیل کو لے کر جانا ہے۔ کوئی ایک حوالہ جس میں یہ لکھا ہو کہ انہیں کتاب دی گئی، اور پھر کوئی بھی شخص جو بھی اس بات کا شعور رکھتا ہے وہ مجھے آ کر ایک حوالہ دے کہ حضرت محمد کا نسب نامہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ وہ حضرت اسماعیل سے جا کے ملتا ہے، یا پھر کوئی قرآن مجید سے ایک بھی آیت مجھے لکھا ہوا دکھا دے کہ حضرت محمد بھی نبی تھے، اور وہ کتاب اور نبوت اور خاص طور پر قرآن مجید حضرت محمد کو دیا گیا۔ اصل میں یہ تمام باتیں، اور یہی تمام باتیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہیں، اور اسی ٹاپک کے آگے یہی تمام باتیں، اور اسی ٹاپک کے بعد یہی تمام سوال ہیں جو میں ابھی بھی کر رہا ہوں۔ ان باتوں کا جواب دیں بھائی، یہ جو باتیں ہیں ان باتوں کا جواب دیں۔ اگر، اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اس بات کا جواب، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو ابھی تک صدیوں سے جو بڑی عید بھی منائی جاتی ہے، جسے ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں، وہ کس حوالے سے منائی جاتی ہے؟ جی ہاں جی، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے۔ بھئی کہاں سے ثابت ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کی وہ عید بھی جو اتنے قیمتی جانور لے کر، ان کے گلے کاٹ کر، اور پھر گوشت لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، ہاں جی یہ تو ہم سنت پوری کریں۔ بھئی کس چیز کی سنت پوری کر رہے ہو؟ کسی نے کہا کہ آپ سنت پوری کرو؟ یا کسی طور پر یہ ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل ہی وہاں پر ذبیح بنے تھے؟ کہ کوئی تو خدا کا خوف کرو، کوئی ایک بات جو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے وہ کرو، اور ان تمام سوالوں کے جواب دو۔ یہ ان تمام لوگوں سے ہے جو کامنٹ باکس میں آ کر کامنٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو ایسے تھا، یہ تو ایسے تھا۔ بھائی کامنٹ کرو آپ، لیکن ٹاپک کے ریلیٹڈ کرو، اور مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ ہاں جی یہ بات ہے اور یہ میں یہاں پہ غلط ہوں۔ کوئی بندہ آ کر اس بات کا
ثبوت دے اور مجھے غلط ثابت کرے اور میری ان تمام باتوں کو غلط ثابت کرے۔